یہ 2-3 ٹیکنالوجیز پرانے ہیں جو نئے ٹیکنالوجی کے پلانٹس ہیں. تو پاکستانی بیمار ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک پلانٹ آپ کراچی کے وسط شاید ستار صاحب ایک ذرا آج ناظرین کو سچ بات بتا دیجئے گا. کھرا سچ ہے پروگرام کا نام، ہمت ہے نا سچ بولنے کی، کہ 3 دن پہلے آپ جب کھرا سچ میں آئے تھے اور آپ نے سی پیک کے اوپر بات کی تھی تو اس کے بعد آپ کو دھمکیاں اور وارننگز موصول ہو رہی ہیں کہ یہ مت کرو. جی بالکل، مجھے کہا گیا کہ جی آپ اس سے الگ ہو جائیں، اور ہائیسٹ لیول سے. جی بالکل ہائیسٹ لیول سے. ناظرین اس سے آپ کو اتنا سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ کی حکومت میں لوگ جو ہیں وہ کیوں ان معاملات کو چھپانا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا جائے، تاکہ اس میں چھپی ہوئے جو راز ہیں وہ راز ہی رہیں. اور مجھے تو لگ رہا ہے یہ اگر انفولڈ ہوتا رہا اسی طرح جس طرح سے ہو رہا ہے تو سی پیک کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کا دیوالیہ نہ کر دے. آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ جی دیکھیں جہاں تک تعلق ہے دیوالیہ کا وہ تو ہو چکا ہے ہمارا، اس لیے کہ ہمارے معیشت میں وہ نہیں ہے، سکت نہیں ہے کہ جی ایکسپورٹ کر سکے اتنا کہ ہم قرضے کا انٹرسٹ بھی واپس کر سکیں. ابھی ریسنٹلی پچھلے کوارٹر میں جو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جتنی نیٹ ریونیو کلیکشن تھی گورنمنٹ کی اس سے زیادہ ڈیٹ سروسنگ تھی. مطلب آپ خرچہ چھوڑ دیں فوج کا، آپ گورنمنٹ کا، باقی ڈیولپمنٹ کا، وہ تو سارے قرضے سے چلے. آپ ڈیٹ سروسنگ کا انٹرسٹ بھی نہیں پے کر سکتے. عام الفاظ میں ذرا سمجھائیں گے ناظرین کو ڈیٹ سروسنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ جی اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ پہ فرض کریں آپ لیتے رہیں قرضہ اتنا اور آپ کی تنخواہ 20,000 ہو اور آپ کا انٹرسٹ جو لگ رہا ہو وہ 25,000 ہو تو آپ اصل تو واپس بھی نہیں کر سکتے بلکہ انٹرسٹ بھی نہیں دے سکتے. اور آپ بچوں کا فیس، گھر کا کرایہ، کھانا پینا، تو ہماری آنے والی نسلوں کا پورا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ رہا ہے. جی بالکل، اس میں تو کوئی شک. اور یہ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی لیبر بھی استعمال نہیں ہونی، چائنا اپنی لیبر خود لے کے آ رہا ہے. چائنا اپنی لیبر خود لے کے آ رہا ہے، وہ پاکستانی ہائر ہی نہیں کر رہے. ان کو پاکستانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ اوپر اب ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. دیکھیں جی ابھی آپ مثلا ٹیکسٹائلز کی بات لے لیں تو ان کا جو پروونس ہے زنجیانگ، وہاں پہ جو مراعات انہوں نے ٹیکسٹائلز کے لیے دے دی ہیں تو وہاں پہ ٹیکسٹائل ملیں لگنی بے تحاشا شروع ہو چکی ہیں اور یہاں پہ بند ہو رہی ہیں اور وہاں پہ وہ بنائیں گے اپنی گرے کلاتھ، پاکستان میں لے کے آئیں گے، تھوڑی سی فنیشنگ کریں گے اور پاکستان کے نام سے تھرو گوادر ایکسپورٹ کریں گے. اور اس سے یہ کہ ہمیں کیا ملے گا؟ پاکستان کا تو ہم بک رہے ہیں، ہم تو بک رہے ہیں، مسلسل بک رہے ہیں، مسلسل بک رہے ہیں. تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان پاور پروجیکٹس کی وجہ سے ٹوٹل مقروض ہوں گی. لیکن جی کوئلے کا پاور پلانٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بجلی سستی فراہم ہو. یہاں پہ تو کوئلے کے پاور پلانٹ سے بجلی مہنگی فراہم ہو رہی. اس وقت جو ایوریج کاسٹ ہے ان کے اپنے نیپرا کے اور این ٹی ڈی سی کے فگرز کے مطابق وہ 7 روپے کچھ پیسے، 7 روپے 10 پیسے. آپ شاہد صاحب آپ تو انرجی ایکسپرٹ ہیں نا، آپ تو حکومت والے بھی اتنے زیادہ کھڑپینچ ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں. میں آج آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرا تو تعلق نہیں ہے انرجی سے، میرا تو تعلق نہیں ہے پروڈکشن سے، میرا تعلق تو نہیں ہے مینوفیکچرنگ سے، میرا تعلق تو نہیں ہے پاور سے. لیکن اگر آپ اجازت دیں اور آپ مجھے رائٹ دیں تو میں آپ کو ڈینمارک سے کلین انرجی پروجیکٹس اس سے بہت زیادہ سستے اور بہتر قرضوں پہ لا دیتا ہوں. آپ تیار ہیں؟ دیکھیں جی میرے بس میں تو نہیں ہے یہ. دیکھیں ونڈ پاور انرجی جو ہے، دیکھیں ونڈ پاور، سولر پاور، وہ باتیں الگ ہیں. اور ہائیڈل، دیکھیں ہائیڈل پہ آپ جائیں تو بالکل صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جی ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہوں جن کے ساتھ ڈیم بھی ہو. یہ نہ ہو کہ صرف بجلی بنے، کیونکہ پاکستان کو جتنی بجلی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے. اور میں جو عرض کر رہا تھا کہ کوئلے کے پروجیکٹ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے کہ سستی بجلی آئے مکس میں، وہ تو ان سے پورا نہیں ہو رہا. یہ تو بجلی، وہ جو RLNG کے پلانٹس ہیں ان سے جو بجلی بنے گی ان سے سستی ہوگی. تو یہ کوئلے کے پلانٹس لگانے کا مقصد کیا تھا
کیا وہ جو پروجیکٹ ہے پورٹ قاسم کا اس سے جو ہے کراچی میں آلودگی ہوگی، جو ساہیوال کا ساہیوال میں آلودگی ہوگی، اور باقی جو پروجیکٹس ہیں ادھر آلودگی پھیلے گی. ہماری تو کھانسی نہیں ختم ہو رہی ہے، پروگرام کرنا ایک عذاب ہو جاتا ہے، کھانسی اتنی ہو رہی ہے اور 1.5 مہینے سے ہو رئی ہے. لیکن ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں ان کو پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، ان کو بھی مل رہی ہے. گزشتہ برس 26 اگست کو کرپشن اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزامات کے تحت اس وقت ان کو حراست میں لیا گیا جب وہ ہائر ایجوکیشن سندھ کے ایک اجلاس کی صدارت